السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے۔ آج تو خیر وفاقی حکومت کا بجٹ ہے، لیکن اس کے بعد پنجاب کا بجٹ ہے۔ وفاقی حکومت کے بجٹ پہ بات کریں گے، جو ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اس پر تازہ ترین کچھ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، چونکہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے یہ بجٹ جو ہے قومی بجٹ یہ آ جائے گا، تو پھر اس میں کیا عام آدمی کو ملا، کیا اس سے چھینا گیا، کیا لیا گیا، کیا دیا گیا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ بڑے مشکل حالات میں ہے اس وقت ہماری ملک کی جو معیشت ہے، لیکن اس وقت ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا بن رہا ہے، چونکہ پنجاب کا ابھی 3 دن کے بعد بجٹ آنا ہے۔ 13 جون کو گورنر پنجاب نے بجٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایک جو طویل پنجاب اسمبلی کے اندر پارلیمنٹری حوالے سے ایک بحران چل رہا تھا، جس میں گورنر نے جو اجلاس بلایا تھا قائد ایوان کے انتخاب کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے، وہ اجلاس ابھی تک وہ ختم نہیں کیا گیا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اسی اجلاس کو 40ویں اجلاس کو لے کر چل رہے تھے۔ آج گورنر نے جو 40واں اجلاس ہے اسے بھی ختم کر دیا ہے۔ پروروگ کرنے کے بعد انہوں نے اس سے اگلا اجلاس، نیا سیشن کال کیا ہے، اور یہ بجٹ اجلاس ہوگا 13 جون کو۔ اس بجٹ اجلاس کے حوالے سے کچھ تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس ہے کیا، کرنے کیا جا رہی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، ایک تو یہ بات کریں گے۔ دوسری، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو سیاست ہے، خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے اندر جو پالیٹکس ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ پنجاب میں اس وقت پنجاب اسمبلی کا جو سیشن ہے، جہاں سے اس بجٹ نے منظور ہونا ہے، وہاں پر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، وہ حکومت کے خلاف کھل کر ایک محاذ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقی معنوں میں اگر پنجاب کے اندر جو حکومت کی جو اپوزیشن ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کیا کہ شاید اگر کوئی اور شخصیت ہوتی اسپیکر کی سیٹ پر، عثمان بزدار جیسی کوئی شخصیت ہوتی، تو وہ جیسے چیف منسٹر ہاؤس سے جیسے انہوں نے بوریا بستر باندھا اور غائب ہو گئے اس وقت سے، اسی طرح سے اسپیکر ہاؤس جو ہے وہ بھی خالی ہو چکا ہوتا، اسپیکر چیمبر بھی خالی ہو چکا ہوتا، اور وہ نون لیگ کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پورا متھا لگا کے لگے جو ہے حکومت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تک حکومت انہیں ان کے عہدے سے نہیں ہٹا سکی۔ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی انہوں نے بڑی تیزی سے، چالاکی کے ساتھ انہوں نے اسے پیش کیا، اور ساتھ ہی اسے ختم بھی کر دیا کہ محرک کی موجود نہیں ہے، اور اس تحریک کو انہوں نے ڈسپوز آف کروا دیا۔ یہ ایک نیا انداز تھا، نیا طریقہ کار تھا، لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو تمام ہتھ کنڈے جو ہیں، تمام جو ٹولز ہیں، تمام جو طریقہ کار ہیں، وہ اس میں چلتے ہیں، اور انہوں نے چلائے ہیں، اپنی سیٹ کو برقرار رکھا ہے، اور ابھی بھی وہ اسپیکر کی سیٹ پر براجمان ہے۔ اگلے ہی دن حکومت نے ان کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اصولی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی جائے اسپیکر کے خلاف، تو پھر اسپیکر ہاؤس کو وہ نہیں چلا سکتے، اور ان کے خلاف اس کے بعد سب سے پہلا جو بزنس ہونا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ کروائی جائے۔ لیکن یہاں پر صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے اپنی سیٹ پہ، مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ارکان اس کے 25 ارکان جو پی ٹی آئی کے جو نااہل ہوئے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی اپنی جگہ پر جو بڑا ایسے بچ بچا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ زیادہ یہ بات جو ہے، چونکہ عدالت میں بھی ان کا کیس گیا ہوا ہے کہ جن بندوں کی اکثریت سے، جن کے ووٹوں سے انہوں نے 197 ووٹ لیے تھے، وہ تو اب بندے 30 نکل گئے، اس میں سے 25 بندے نکل گئے اس میں سے، تو اب نمبر دیکھنا ان کے پاس کیا ہے، تو کیا ان کے پاس اکثریت ہے؟ تو وہ اکثریت نہیں ہے نون لیگ کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اب بڑی جو دفاعی پوزیشن لے کر بڑی خاموشی سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہے، اور اس میں وہ اس کی کوشش ہے کہ اسی طرح سے نیوے ہو کے تو یہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ اس کو گزار لیا جائے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے تو اس کے 10 دن کے بعد اجلاس بلانا ہوتا ہے اس تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کے لیے، اور پھر ودن 7 days اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے بحث کے بعد۔ لیکن یہاں 19 دن ہو گئے ہیں تحریک عدم اعتماد جمع کروائے ہوئے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہے، کسی جگہ پر ریکوزیشن نہیں ہے کہ اجلاس بلایا جائے اور اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس خود اب 186 ارکان نہیں ہیں۔ اسپیکر کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ ایک رولنگ دے سکتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر ووٹنگ ہے
یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونی ہے یا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونی ہے. ویسے تو کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے اسپیکر کا انتخاب بھی ہوتا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر بھی جو ووٹنگ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتی ہے. تو اس میں تو مسلم لیگ نون یہ ارینج کر سکتی ہے کہ اگر 25 ارکان وہ نائل ہوئے ہیں تو 20-25 اور تحریک انصاف کے کہیں سے مینج کر کے تو 186 کا فگر جو ہے وہ پورا کیا جائے. لیکن یہ مشکل ہے, نظر آ رہا ہے نا مسلم لیگ نون کو بھی کہ مشکل ہے یہ 25 مزید ارکان جو ہے وہ کرنے, یا 15 ہی مزید ارکان جو ہیں وہ پورے کرنے مشکل ہیں. اس لیے مسلم لیگ نون اس کے اوپر زور نہیں دے رہی. اور اب جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انہی چودھری پرویز الہی کی صدارت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, اور جو مسلم لیگ نون بجٹ پیش کرے گی وہ چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہی ہونے والے اجلاس میں وہ بجٹ بھی پیش کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون کا جو بھی وزیر خزانہ ہوگا وہ یہ دیکھیں, یہ بھی ابھی تک مسلم لیگ نون کے بہت سے ایریاز جو ہیں وہ گرے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی تک وہ ایسے ایک کرائسس کا شکار ہیں کہ وہ اپنا کام ہی نہیں کر پا رہے. ابھی تک کیبنٹ نہیں بن رہی, 7 وزیر تو بنا لیے ہیں انہیں لیکن انہیں محکمے نہیں ہیں. 13 تاریخ کو بجٹ ہے لیکن وزیر خزانہ ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ تو یہی سکتا ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ خود ہی بجٹ پڑھ دیں, کیونکہ وہ وزارت خزانہ کا چارج تو انہی کے پاس ہے, یا پھر اس دن کسی بھی بندے کو وہ اسائن کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بجٹ اسپیچ جو ہے وہ پڑھ دے. لیکن وہ 13 تاریخ کو یہ ایک بہرحال ایک جو اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کو مسلم لیگ نون اسی اسپیکر صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے انہی کی صدارت میں بیٹھ کر بجٹ اجلاس پیش کرے گی, جن کے ساتھ ٹکا کے ان کی دھینگا مشتی ہوئی ہے, مار کٹائی ہوئی ہے, اور وہ اسے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھ رہے ہیں اس وقت پنجاب میں. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک چینل کوئی ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں, ڈپلومیسی بھی چلی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ایک فیصلہ مسلم لیگ نون نے لیا ہے کہ اب جو بجٹ اجلاس ہے وہ چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہی وہ کروایا جائے اور اسی اجلاس میں جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے. تو سیاسی لوگ ہیں, اچھی بات ہے. اگر بیک چینل کوئی رابطے بھی ہوتے ہیں تو بے شک بھلے آپ پریس ریلیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہی جاری کرتے رہیں اور کھل کھلا کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں, بیان بازیاں کریں, لیکن صوبے کے جو وسیع تر مفاد میں بہتر یہی ہے کہ سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے, بجٹ پیش ہونا چاہیے. یہ بجٹ جو ہے یہ کسی حکومت کی جیت ہار نہیں ہوتی, یہ انفیکٹ ایک میزانیہ ہے صوبے کا. صوبے کے یہ تقریباً کو 12 کروڑ لوگوں کا, 10 سے 12 کروڑ لوگوں کا یہ صوبہ ہے, اور اس صوبے کے عوام کے لیے سالانہ بجٹ جو ہے اس کی منظوری ہونی ہوتی ہے. تو ممکن ہے اس حوالے سے پرویز الہی بھی جو چونکہ ایک بڑے میچور پرانے سیاستدان ہیں تو انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کچھ بات سنی ہو, اور نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی بات سنی ہو. اس میں کئی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے رابطہ کاری کی ہے, اور امکان ہے کہ یہ بجٹ اجلاس جو ہے چودھری پرویز الہی کی صدارت میں ہی ہو جائے گا. ہماری بات ہوئی تھی عطا تارڑ جو ہیں ترجمان ہیں جو پنجاب حکومت کے, انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کی صدارت میں اجلاس ہو جائے, ہم اس کے اوپر پریس نہیں کریں گے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے ووٹنگ کروائی جائے. اچھا وہ پریس نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کر سکتے, وہ لا کے تحریک عدم اعتماد لا کر اس کے اوپر انہیں ڈی سیٹ نہیں کر سکتے, انہیں عہدے سے نہیں ہٹا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی قسم کا حکومت ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے, وہ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں, دھینگا مشتی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ گورنمنٹ ہے تو وہ اس وقت سٹیک ہولڈر ہے بڑی, تو اس لیے حکومت ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جس میں اس کے اپنے کام نکل جائیں, اس کی اپنی قانون سازی ہو جائے, اس کے اپنا جو ہاؤس کا بزنس ہے وہ چل جائے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر جو ایک ڈیڈ لاک جو پارلیمنٹری شعبے میں جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک پیش رفت سامنے آئی ہے. جہاں تک پنجاب کا جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ یہ میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, آئندہ الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ بنا رہی ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہر رکن اسمبلی کو تقریباً کوئی 50 کروڑ کے کم از کم 50 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ دیے جائیں گے. ترقیاتی اسکیمیں دی جاتی ہیں, فنڈ پیسہ نہیں دیا جاتا. انہیں کہا جاتا ہے کہ
اتنی اماؤنٹ کے آپ جو اسکیمیں ہیں وہ آپ سبمٹ کریں, ہم آپ کی اپروول کے پہ جو ہے وہ دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے, کسی بھی جو الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سپورٹ ہوتی ہے. تو انہیں 50 کروڑ کے ابتدائی طور پر یہی فگر سامنے آئی ہے کہ انہیں ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی. اس کے علاوہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 600 ارب روپے کے قریب امکان ہے کہ وہ رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے. جنوبی پنجاب کے لیے اس میں سے 35% بجٹ جو ہے وہ مخصوص کیا جائے گا. پچھلی گورنمنٹ نے ایک اعلیٰ کام کیا تھا کہ انہوں نے 35% جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ مختص کر کے اس کی رنگ فینسنگ کر دی تھی. یعنی رنگ فینسنگ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ اس بجٹ کو ایلوکیٹ جب کرتے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ تھا, اس سے پہلے یہ بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب آپ جنہیں کہہ لیں, اب تو حمزہ شہباز سے وہ بڑے میاں صاحب ہو گئے نا, شہباز صاحب جو ہے, تو شہباز صاحب کے دور میں عام طور پر ان سے گلا یہی ہوتا تھا کہ جو ساؤتھ پنجاب کے جو اسکیمیں ہوتی تھیں اس میں سے نکال کر وہ باقی جہاں جو ان کی آنکھ کا تارا جو اسکیمیں ہوتی تھیں جو ان کی, وہ ان میں فنڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے. اس لیے جو اوریجنل جو اسکیمیں ہوتی تھیں, یہ جو دور افتادہ علاقے ہیں جنوبی پنجاب وغیرہ کے, ان کا گلا ہوتا تھا کہ ہم نظر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس کی عمران خان کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کا جتنا بھی بجٹ تھا اس کی رنگ فینسنگ کر دی گئی تھی کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا. ہاں یہیں پر آپ جنوبی پنجاب میں اگر آپ ترجیحات اپنی ادھر ادھر کر لیں تو وہ وہاں پر آپ دائیں بائیں کر سکتے ہیں کہ ملتان والا آپ ڈی جی خاں میں لگانا چاہتے ہیں اور ڈی جی خاں والا جو ہے وہ کہیں راجن پور میں لگانا چاہتے ہیں, تو یہ آگے پیچھے کر لیں, لیکن ساؤتھ پنجاب سے نہیں نکلے گا. اس سے بہتر یہ ہوا کہ کچھ ساؤتھ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی. اس کے علاوہ پنجاب میں ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 114 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. پنجاب میں مجموعی طور پر 13 میگا پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کرنے کی تجویز ہے کہ 13 میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ آئیں گے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 15 ارب روپے کے منصوبوں کے لیے منصوبوں کے لیے جو 15 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. سو اس طرح سے یہ کچھ ہے. کچھ سرکاری ملازمین کے لیے 10% وہی تنخواہ میں اضافہ ہوگا جو مرکز کی طرف سے ایک امکان ہے کہ اضافہ کیا جائے گا. تو یہ دو ہیں مختلف اس کے زاویے پنجاب کے اندر, پنجاب کی بجٹ کے حوالے سے اور پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. یہ چھوٹی سی اپڈیٹس تھیں جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.